السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ قربانی کا مہینہ یعنی عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی، یعنی عشرہ ذی الحجہ کیا ہے؟ جس کے اندر ایسی 10 راتیں آتی ہیں کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں بھی کیا کہ یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں، اللہ کے ذکر کی راتیں ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کی عظمت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرام مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی یہ مہینہ چلا آ رہا ہے۔ حرام کا مطلب کہ اس میں لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور حج کا انتظام کرتے تھے۔ اس وقت حج ہوا کرتا تھا، لیکن آج جس طرح ہم حج کرتے ہیں، اللہ نے جس طرح ہمیں بتایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن پہلے کے لوگ وہاں پر میلہ لگاتے تھے تفریح وغیرہ کے لیے، اور کچھ تاجر باہر سے آتے تھے جو اپنی تجارت کرتے تھے اور حج کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ اس مہینہ کو حرام اس لیے کہا کہ اس میں مشرکین مکہ عرب کے لوگ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے تھے، لڑنا جھگڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، سورۃ فجر آیت نمبر 1 اور 2۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیلۃ العشر سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورۃ حج آیت 28۔ اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد حج عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس کو صحیح حدیث بخاری میں روایت کیا۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ اور انہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ سنن ابی داؤد 2438۔
ان دنوں میں سے 9 دن عرفہ کا ہے، 9واں دن عرفہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں 3288۔ اس کا آخری اور 10واں دن یوم نحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم نحر قربانی کا دن اور یوم القرا 11 ذی الحجہ قیام مینا ہے۔ اسے صحیح ابن حبان نے بیان فرمایا 28117 روایت ہے۔ آئے بچے ہم آج سنتے ہیں کہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام۔ عشرہ سے مراد دن، یہ جو 10 دن ہیں ان کو کہتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ میں اہل ایمان کے لیے نیکی کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ پیارے بچوں، حج کے علاوہ درجہ ذیل اعمال کا اتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان 10 دنوں میں ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمیل الحمدللہ کہا کرو۔ مسند احمد میں روایت ہے، روایت 54469۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کرنا شروع کر دیتے۔ صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی باتیں ہیں جو مسنون ہیں اور اتھینٹک ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات بھی شامل نہیں کی۔ پیارے بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہے۔ مثلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ روزہ، پیارے بچوں، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ۔ اسے
صحیح مسلم نے روایت کیا۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ یوم عاشور اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا۔ اور پیارے بچوں، جو لوگ حج کر رہے ہیں، حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے کہ یوم عرفات کے دن بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے اور بہت گرمی بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے حاجی پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا روزہ انہیں منع فرما دیا۔ ان 10 دنوں میں آپ کو پتہ چل گیا پیارے بچوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا خاص ذکر، بہت زیادہ عبادت کرنی ہے۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ بھی رکھنا ہے، جس میں طاقت ہو۔ اس کے بعد پیارے بچوں، عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید، وہ دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، قربانی کا دن، جس میں ہم سب خوب خوش ہو کر اور قربانی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ موٹے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اور خوب اس کو سجاتے ہیں، نہلاتے ہیں، اور ہر بچہ لے کر پھرتا ہے، خوب گھومتا ہے نا بچہ، یہی ہوتا ہے نا۔ اور عید الاضحیٰ میں اور کیا کام کرنا ہے؟ عید الاضحیٰ یا بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے، اسے ہم بڑی عید یا عید القربان بھی کہا کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال پیش فرما دی۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ایسے ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی عزیز سے عزیز چیز قربان کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہوں، اپنے عزیز سے عزیز محبت کرنے والی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے سکتے ہوں، اور شوق رکھتے ہوں کہ اللہ کی اتنی ہمارے اندر محبت ہو۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے شو کرنی ہے، ہمارے دوست اتنا بڑا بکرا لائے، اتنا بڑا بیڑا لائے، یا اتنی زیادہ قربانی کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے تو صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت کی محبت میں قربانی کرنا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً اس خواب کی تکمیل کرنا چاہا، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ بیٹا، ہر خواب سب کو آتا ہے، لیکن ایسا خواب پیغمبروں کو آتا ہے، پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، ہم انسانوں کے خواب سچے نہیں ہوتے، اس لیے آپ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ خواب دیکھیں اور وہ کام شروع کر دیں، تو نہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، خیال رکھنا، ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ سب باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ یہ عید 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے اور 13 ذی الحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس سے پہلے لوگ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ مسلمان نہیں تھے، اور وہ اپنی من مانی تہوار منایا کرتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اس لیے کہ وہ تہوار مشرکانہ ہوتے تھے، شرک میں مبنی ہوتے تھے، غول غلپہ ہوتا تھا، شور شرابہ ہوتا تھا، ہر برے کام ہوتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 2 عیدیں، 2 خوشیوں کے دن مقرر کیے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں خوشیاں منانی ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی عید نہیں گھڑنی، کوئی عید نہیں منانی۔ عید الفطر رمضان کے بعد 30 روزے رکھنے کے بعد آتی ہے، جس میں ہم خوب خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، فجر کے بعد نماز ادا کرنے جاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، کیونکہ ہم مسلمان خوشیاں بھی اللہ کی رضا ہی کے لیے مناتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو ویسے ہی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رکھے اور وہ ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اللہ کو پسند ہیں۔ عید الاضحیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اسے سنن اس حدیث کو سنن نسائی نے روایت کیا، 1556 روایت۔ عید کے دن کرنے کے کام، پیارے بچوں، عید کے دن ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرتے ہیں عید کے دن؟ ہم عید کے دن غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور بہترین لباس پہنتے ہیں۔ دوسرا کام، تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ تیسرا کام، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا۔ عید کی نماز پڑھنے جب ہم جائیں تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر جائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، سوری بچوں، یہ نہیں ہے۔ جب ہم وہ عید الفطر میں ہے کہ جب ہم جائیں تو کچھ کھا کر جائیں، وہ عید الفطر میں، یعنی روزے کے مشابہت نہ ہو جائیں۔ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر، اس میں یہ حکم ہے کہ کچھ کھا کر جائیں، مطلب میٹھا کھا کے جائیں، لیکن جب ہم عید الاضحیٰ کے لیے نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ہم کچھ نہیں کھاتے، عید کی نماز سے پہلے ہم کچھ نہیں کھاتے۔ نماز عید کے لیے جلدی جانا، خواتین اور بچے بھی عید گاہ کی طرف جائیں۔ بچوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، بچوں کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے، عید کی نماز پڑھنی چاہیے، اور خواتین کو بھی جانا چاہیے۔ اذان اور تکبیرات کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، اذان اور تکبیرات اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ سننا، استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اور پھر گوشت کی تقسیم کرنا۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عید نماز کے لیے ایک راستے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشیاں منانا۔ اس جگہ بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی کھیل نہ ہو جو لغو ہوں، جو اللہ کے ناپسندیدہ ہوں، کوئی ایسا کھانا نہ کھائیں جس سے کھا کر ہمارے ہوش واش گم ہو جائیں۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو بڑے ہیں، بڑے بچے تو بچے ہیں، پھر وہ کسی ایج کے بھی ہوں، کہ 40 سال کے یا 30 سال کے یا 50 سال کے، سب بچے اپنے ماں باپ کے، تو ان سب کے لیے نماز کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں کھانی، کوئی ایسے کام نہیں کرنے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کی بجائے، اللہ کی رضا حاصل ہونے کی بجائے ہمیں گناہ ملے یا اللہ ہم سے ناراض ہوں اور ان کا غضب ہم پر آئے، تو ایسے سب کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر قربانی، عشرہ ذی الحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی لفظ کا قرب سے نکلا ہے، قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کیا جاتا ہے، یعنی وہ عمل جو ہم سے خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو تو نہ ہمارا قربانی کا خون جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے، لیکن ہماری نیت اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ہماری نیت کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس نیت سے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم دنیا کی شو شاع کے لیے، یا اپنا برادری میں، خاندان میں، دوستوں احباب میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے کہ ہم نے قربانی کری، اتنی بڑی کری اور ایسے کری اور ایسے کری۔ تو ایسے نہیں کرنا، ہم نے نیت رکھنی ہے، اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہماری نیت خالص نہیں ہوتی، ہم لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتے ہیں یا اپنا اونچا مرتبہ یا اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، تو لوگ کہیں کہ یہ کتنے امیر ہیں اور یہ کتنے دینے والے ہیں، کتنا انہوں نے بہترین جانور کیا۔ ایسے نہیں کرنا، بہترین سے بہترین جانور ذبح کرنا ہے، خوب موٹا تازہ، بہت خوبصورت، لیکن صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت یہ ہو، مرگل، ٹوٹا پھوٹا، لنگڑا، اندھا، کانا، ایسا جانور نہیں ذبح کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ وہ چیز اللہ کی راہ میں پیش کرنی چاہیے جو اللہ کو بھی پسند ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، قربانی کا مقصد خالص اور خالص اللہ کی رضا، خوشنودی حاصل کرنا،
خالص اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار اور اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا اس کی قربانی کرنے کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایک اور جگہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورۃ انعام آیت 162۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تقوی کا حصول، تقوی ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصد اسی تقوی کی صفت کو نشو و نما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا، مقابلہ بازی کرنا۔ ہم نے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے طور پر الحمدللہ خوشیاں منانی چاہیے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اور اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں رکھتے ہوئے جانوروں کا خون بہانا ہے، گوشت تقسیم کرنا ہے، خود بھی کھانا ہے اور دوسروں کو بھی اس گوشت سے دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دل خوش کھول کر آپ بانٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ حسین حدیث مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو تم نے بانٹ دیا وہی بچا لیا۔ جب ہم سارا گوشت خود رکھ لیتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں رکھ سکتے، بہت بڑا کسی کا کنبہ ہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس دن ان لوگوں کو بھی اس چیز میں شامل کیا جائے جن کو سالوں سال گوشت نصیب نہیں ہوتا، ان لوگوں کو یاد رکھا جائے، غریبوں کو، فقیروں کو، اور ایسے اپنے غریب رشتہ داروں کو جنہیں واقعی سال میں یا کبھی بھی مشکلوں سے گوشت وغیرہ کھانا نصیب ہوتا ہے، جن کے بچوں کو یہ چیزیں نہیں ملتی، تو کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچا دیا جائے اور وقت پر پہنچا دیا جائے، تاکہ وہ اس دن عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ بھی اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہم جو بچا کے رکھتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہوتا، اس کا پتہ نہیں کس وقت کب ہماری جان جائے اور کب وہ مال کسی اور کا ہو۔ جو ہم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو ہم نے پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، اور جو ہم نے بانٹ دیا وہی ہمارا اصل خزانہ ہے اور وہی ہم نے بچا لیا۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، زیادہ سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ بہت گوشت ہوتا ہے، بہت گوشت ہوتا ہے، ہم تو الحمدللہ سال بھر کھاتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کھا پاتے ان کو دیجیے۔ اس کے برعکس اگر ہم کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں، مثلا کس لوگوں پر فخر کرنے کے لیے، مقابلہ بازی کرنے کے لیے، اور ہمارے دل میں اور ہماری نیت میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ ہم جو
قربانی کر رہے ہیں وہ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور اپنے اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک بے روح عمل ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ تمہارا تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے، نہ تمہارے گوشت جانوروں کا اور نہ تمہارے جانوروں کا خون ہم تک پہنچتا ہے۔ قربانی کی اہمیت۔ قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت قربانی مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے در رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔ تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اسے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے ندا دی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک البتہ یہ ایک بہت واضح امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا پیارے بچوں، بہت بڑا، کہ اولاد کی قربانی دینا آسان نہیں ہے، بہت مشکل میں آ جاتا ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں مشرکینوں نے، کافروں نے، حتیٰ کہ ان کے اپنے والد آزر بھی شامل تھے، انہوں نے دہکتی آگ میں پھینک دیا، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آگ میں جانا گوارا کیا، لیکن بتوں کی پوجا نہ کی، شرک نہ کیا، اور اپنے اللہ کو ہی یاد کیا۔ اپنے اللہ سے وہ بہت بہت محبت کرتے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ بہت پیارے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، خلیل اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خلیل اللہ رکھا، یعنی اللہ کا دوست، اس لیے کہ ان کی قربانیاں بہت بڑی تھیں۔ اتنی بڑی دہکتی ہوئی آگ میں جانا آسان نہیں ہے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے، ذرا سی بھی آگ ہو اور پاس انسان سردیوں میں بھی تو کتنا جلنے کا ڈر ہوتا ہے، دور رہتے ہیں نا، لیکن آپ علیہ السلام کو کوئی خوف نہیں ہوا، انہوں نے کہا اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس آگ کو حکم دیا، اور آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، لیکن کیسی؟
کہ باغ میں بدل جائیں. ایسی ٹھنڈی نہیں کہ بہت سردی ہو جائے اور پانی آ جائے اور بارش ہو کے اور پھر وہ آگ بجھے. نہیں، ایسی ٹھنڈی اللہ تعالیٰ نے کی اور باغ بن گیا اس میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے تھے. اتنی آگ کے ڈر سے وہ جو کافر تھے وہ بھی خوف زدہ تھے کہ دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ وہاں پر آپ کا کیا حال ہے. سب خوش ہو رہے تھے کہ وہ تو جل بن گئے ہوں گے، لیکن اللہ اپنے دوستوں کو، جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. پیارے بچوں، اس بات کا ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے. جب آپ نے علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے ماتھے کے بل گرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آواز دی اور ایک مینڈا اس چھری کے نیچے رکھ دیا جو آپ اپنے بیٹے کی گردن پر چلانے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے بعد آنے والوں میں اس کا ذکر خیر قام کر دیا. سورہ صافات 99 آیت نمبر 108. اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں اپنے رب کی رضا اور اس کی تسلیم کے وہ بے شمار نمونے جو بارگاہ الہی میں اس درجہ مقبول ہوئے کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری فرما دیا. یہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی سنت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا، روایت نمبر 964. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی دی تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کرنی چاہیے. قربانی کبھی بھی نماز سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، کیوں کہ یہ ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. آپ نے نماز ادا کی، نماز عید الاضحیٰ، اس کے بعد آ کر قربانی کا جانور ذبح فرمایا. اس حدیث کو صحیح بخاری میں روایت 5546 میں روایت کیا گیا ہے. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت ابراہیم کی پیروی کی. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈے ہی ذبح کرتا ہوں. اسے بھی صحیح بخاری نے روایت کیا، روایت نمبر 5553. قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ
حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے 1 بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے ذبح کی۔ اس حدیث کے بھی راوی صحیح مسلم میں ہے، اس حدیث کا ذکر بھی صحیح مسلم میں ہے، روایت 1707 ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہی پیارے بچوں، یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو آپ کے صحابہ نے بیان فرمائی اور جو مختلف کتابوں میں روایت کی گئیں۔ ایک روایت اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی نہیں کی بلکہ ہم سب امت کو بھی، ہم سب لوگوں کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے قیامت تک آنے والی ان سب کے لیے بھی یہی آپ نے تاکید کی کہ آپ قربانی کیا کریں۔ ہر صاحب استطاعت پر، ہر بندہ قربانی نہیں کر سکتا، جس کے پاس نہیں ہے اس کے تو اللہ اجر عظیم عطا کرے، اس کے لیے ہماری دعا ہے۔ اور ہم جب اس قابل ہیں کہ قربانی کر سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ بہترین سے بہترین قربانی کریں، اور جو لوگ نہیں کر سکتے ان کو اس قربانی میں شامل کریں، ان کو گوشت پہنچائیں، ان کو دیں، دینے سے نہ ڈریں پیارے بچوں، دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ ایک بات صرف یاد رکھنا، دینے والے بنیے، دینے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اگر خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ بند کر دیں تو ہم کہاں جائیں؟ ہماری ذہانت، ہماری قابلیت، ہمارا سب کچھ ختم، کچھ نہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی عطا کی ہی چیز ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس کے راستے پہ خرچ کر سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور زیادہ سے زیادہ بانٹنے والے بنیں، دینے والے بنیں۔ مخدم بن سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا، روایت نمبر ہے 1518۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ سنن ابی ماجہ میں روایت ہے، روایت نمبر 3123 ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربانی کا اہتمام فرماتے۔ ابو امامہ بن سہلہ رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا، ہم مدینہ میں اپنے قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے موٹا کرتے تھے، اور مسلمان دیگر بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے، بحوالہ صحیح حدیث۔ یعنی پیارے بچوں، صحابہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ قربانی کے لیے جانور چھوٹے چھوٹے بچے لیتے اور وہ پالتے اور خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کر کے پھر قربانی کرتے، بالکل اپنے بچوں کی طرح پالتے تھے۔ اور یہ قربانی کا جانور آپ کو پتہ ہے نا ہے بھی کس کی مثل؟ اپنی اولاد کی مثل، یعنی اگر خدا نہ خواستہ
کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، قربانی کا جانور نہ آتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح اپنے بیٹے کو ذبح فرما رہے تھے، تو آج ہماری امت کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا، تو نسل انسانیت کہاں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت کا بہت 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 کرم ہے، بہت شکر ہے اس رب کا کہ وہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہی نوازتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے رب کی ہمیشہ اطاعت کریں، اس کی خوشنودی میں خوش رہیں، اور جو اس نے ہمارے لیے بہتر جانا اس میں ہمیشہ خوش و راضی رہیں اور اس کی اطاعت کرتے رہیں۔ پیارے بچوں، قربانی کی حکمت کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ ایثار قربانی اور مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کو بے حد پسند کیا، اور ان کو محسن اور خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کتنا زبردست ہے جو رب العزت نے ان کو لقب دیا نا۔ پیارے بچوں، اللہ کا دوست، کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود کہیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے بھی ہمیشہ اپنے پیغمبروں کی اطاعت کرنی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور ہم نے ان کے راستے پہ چلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کی محفل میں یہی کہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، تم ان سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کو، ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ دیکھو بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو اتنی اہمیت دی کہ قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے اس سنت کو جاری فرما دیا۔ لہذا تمام دنیا کے مسلمان ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں، اور ان کی قائم کردہ سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بغیر کسی پس و پیش کے عمل کیا جائے۔ یہی حکمت قربانی کرنے کے پیچھے موجود ہے۔ چنانچہ مسلمان دنیا بھر کے مسلمان جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں، ہر قریہ میں جو بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، اس کو قربانی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب العالمین، اے رب اللہ، اے رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں۔ جب تیرا کوئی حکم ہم تک پہنچ جائے تو ہم دین اسلام کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد تمام عقلی دلائل کو ایک طرف رکھ دیا اور کمال ابوت کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی عبادت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی رضا کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عزیز ترین متاع اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی۔
ہر سال 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی بھی قربانی اسی جذبے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سارے بچوں کو ان باتوں کا پتہ ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں ہے، شعوری طور پر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کبھی سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، الحمدللہ ہر سال ہم بہت کوشش کرتے ہیں عمل کریں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی نیت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ مقابلہ بازی، شور بازی، اسٹیٹس، مال و دال کی نمود و نمائش نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اور راضی ہیں دین اسلام پر، اور راضی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ قربانی کی نیت کے ساتھ ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ اس حدیث کے کو بیان کرنا صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے، روایت نمبر 985 ہے۔ قربانی کے لیے آپ کچھ بھی ذبح کر سکتے ہیں، بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں، بکرا، دمبا، بھیڑ، گائے، اونٹ، ان سب کی قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ روایت سنن الترمذی میں روایت نمبر ہے 1501۔ قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ پیارے بچوں، جس بھی شخص کا ارادہ ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے، جب قربانی کا عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے اور قربانی کے بعد کاٹے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، روایت نمبر ہے 5119۔ مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، روایت نمبر ہے 5548۔ سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں سنت کہ اب گھر میں ایک سربراہ ہے، بے شک اس کے کتنے بچے ہیں، 10 ہیں، 4 ہیں، اور اس کے ماں باپ ہیں یا جو بھی ہے اس کا، لیکن وہ شخص صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دے سکتا ہے۔ ایک قربانی سب گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے دل میں یہ نہ سوچیں کہ ہم تو اتنے سارے ہیں اور یہ ایک قربانی ہمیں سب کو کرنا چاہیے، ایسی نہیں ہے۔ سب ایک قربانی، سب کے لیے قربانی گھر کا سربراہ کر سکتا ہے اور وہ کافی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کا دل کرے اور آپ سب ایسے صاحب استطاعت ہیں، گھر میں رہتے ہیں، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، بچے ہیں، کما بھی رہے ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ، اگر وہ چاہیں کہ ہم اپنی الگ الگ قربانی دیں اور جانور لائیں قربانی کا، تو
اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. سب اپنی اپنی قربانی کا جانور خرید کر قربانی کر سکتے ہیں. ایک گائے میں بھی سب گھر والے جتنے 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں ماں باپ ہیں سب شریک ہو جائیں حصہ ڈال لیں. اگر ایک نہیں انتظام کر سکتا سب حصے ڈال کے سب پیسے ڈال کر قربانی کر سکتے ہیں. یہ بھی قربانی جائز ہے. کسی رشتہ دار دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. نیت آپ کریں کہ ہم اپنے فلاں رشتہ دار کی طرف سے یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. کسی دوست کی طرف سے، دوست کے لیے نہیں، دوست کی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کریں. اس حدیث کو بھی صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. روایت نمبر ہے 50912918. مرحوم جو فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اسے سنن ابی ماجہ نے روایت کیا ہے. روایت نمبر ہے 3122. آپ ان سب روایت کو جو بیان کی جا رہی ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کسی رشتہ دار دوست اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے ادارے کے ذریعے بھی قربانی کی جا سکتی ہے.